بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں صدقہ کی ترغیب آئی ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً حسب وسعت مستحق لوگوں سے تعاون کرتا رہے، چاہے وہ مال سے ہو یا کھانے پینے کی اشیاء سے یا کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنے کے ذریعے ہو، اس لیے کہ کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ سے مصائب و مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور آنے والی بلائیں، امراض و تکالیف رک جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی مرض کی صورت میں علاج معالجہ سے قبل صدقہ کرو کہ اس کی برکت سے شفا مل جاتی ہے۔ صدقہ کی برکت سے انسان خوش و خرم رہتا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان عزت و احترام نصیب ہوتا ہے، اور اس سے ایک قدم آگے سخاوت ہے کہ صدقہ میں اپنا فائدہ مطلوب ہوتا ہے جبکہ سخاوت میں مستحق کا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ صدقہ اور سخاوت کے برعکس بخل بری صفت ہے۔ دل کی تنگی سب سے زیادہ بخیل کو ہوتی ہے، اور یہ بد اخلاقی بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بخل سے کام لیا گیا اور نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ نعمتوں کا حق ادا کرنے والے اپنے لیے سعادت حاصل کرتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو منع کرتا ہے۔ دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دنیا و آخرت میں مصیبت اور بربادی لانے کا بندے نے سامان کر لیا تھا، صدقہ کر کے اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے، لہٰذا گناہ پر گرفت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن صدقہ حلال مال سے ہونا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی طاقت کس کو ہے کہ 360 صدقات روزانہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پڑی تھوک یا کوئی اور گندگی کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ چاشت کی 2 رکعت نفل سب کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ہر جوڑ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ 2 آدمیوں میں انصاف کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سوار کو سامان اٹھا کر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی راہگیر کو راستہ میں صحیح سمت بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہر روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ عظیم ترین صدقہ ہے، کمزور لوگوں کی دل جوئی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر نیکی چاہے دیکھنے میں وہ حقیر ہو لیکن ثواب میں صدقہ کے برابر ہے۔ کسی نادار کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرنا بھی صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو دینی مسئلہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ الغرض ہر نیکی صدقہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اسی وقت نظر آتی ہے جب بندہ جمیع حقوق و فرائض ادا کرے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست رکھے۔ اس کے بغیر نیکی اپنی برکات ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو، تو خود حریص ہو، تو محتاجی کا خوف بھی کھاتا ہو اور مالداری کی امید بھی ہو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے،
ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھایا تو یہ ہچکولے کھانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹکا دیا۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی دیکھی تو انہوں نے اللہ سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، ان پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ، لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے پروردگار، آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پانی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ، پانی سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، کوئی چیز ایسی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ، جو اس طریقے سے دیا جائے کہ انسان دائیں ہاتھ سے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال کر اور بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ برائی کے سارے دروازے بند کرتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔